بڑے بڑے اعمال ہم ایسے کر جاتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ان عملوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک ایسا جرم ہے کہ انسان ساری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہے، آخری وقت میں جا کر وہ شرک پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے ساری نیکیوں کو اوپر پانی پھیر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اس کے شرک کے بلبوتے پر اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ نعام میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد، 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد ذکر فرمائی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے برگزیدہ پیغمبروں، نبیوں، رسولوں، اگر تم نے بھی اپنی زندگی میں شرک کو پیدا کیا، شرک لے آئے، تو پھر یاد رکھو میرے نزدیک کسی کے عمل کی کوئی وقت نہیں ہوگی، میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر نبیوں سے بھی شرک ہو گیا، اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال بھی تباہ و برباد کر دوں۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، عمل کرنے کے بعد انسان ظلم کرے، زیادتی کرے تو اس کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور وہ روایت ہے، حدیث مفلس اسے کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ کیا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، کنگال ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ مفلس شخص ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، زکاتیں بھی ہوں گی، صدقہ و خیرات بھی ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اللہ کریم کے پاس کچھ اور شخص بھی آ جائے گا، کہیں گے یا اللہ اس شخص نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، یا اللہ اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، اس نے میرے اوپر یہ جرم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس شخص کی نیکیاں اٹھا کے جتنا بدلہ بنتا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس کو تھپڑ مارا ہے، جس کے اوپر زیادتی کی ہے، جس کی زمین ہتھیا لی ہے، ان ساروں کو نیکیاں دیتی جاؤ جتنی اتنی بنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا فرشتے اٹھا اٹھا کے نیکیاں ان لوگوں کو دیتے جائیں گے جن کے اوپر اس نے ظلم کیے ہوں گے، زیادتیاں کی۔ کیا ہوگا؟ اس کے نامہ اعمال میں سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں اس کی ختم ہوگی، ابھی تک لینے والے، حق لینے والے لوگ کھڑے ہیں جس پر اس نے زیادتیاں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ نیکیاں لے کر گیا، نیکیوں کے انبار لے کر گیا، لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ساری کی ساری نیکیاں جا کر ختم ہوگی، الٹا لوگوں کے گناہ لے کے اپنے سر پر پھر رہا ہے، اور اس لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں ضائع کر بیٹھا اور خود جہنم میں چلا گیا۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ جس طرح رمضان میں اپنے ہاتھ کو روک کر رکھا، اپنی طبیعت کو ظلم سے روک کر رکھا، رمضان کے بعد بھی اپنی طبیعت کو ایسا بنائیں کہ ہم سے کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو جائے، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، کو ہمارا نام لے کر اللہ کے سامنے فریاد نہ کر دے، کو ہمارا نام لے کر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھا دے یا اللہ فلاں کا بیڑا غرق کر دے، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔